السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج صفائیاں وغیرہ کرنے کے بعد میں چلی کچن میں، کیونکہ آج میں نے سبزی بنانی تھی، اور پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ گیس کا ٹائم، بچوں کا ٹائم، سب کچھ ساتھ ساتھ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں آج سبزی میں آئے ہیں جی انڈے اور آلو۔ میں اوپر تھوڑی دیر دھوپ کے لیے گئی تھی آنی باجی کے گھر، اور ان کی بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں بھی ذرا اپنے آپ کو ذرا ٹکور دلوا لوں دھوپ کی، تو بس پھر میں زیادہ نہیں، ایسے آدھا گھنٹہ بیٹھی تھی، پھر میں نیچے آ گئی تھی کیونکہ کھانا بنانا تھا، اور ٹینشن کی وجہ سے مجھ سے آرام سے بیٹھا بھی نہیں گیا اوپر۔ بس پھر میں آتے ہی فوراً کچن میں گئی اور میں نے پانی رکھا انڈے بوائل کرنے کے لیے۔ آج میں بنا رہی ہوں ابلے ہوئے انڈے اور آلو شوربے والے۔ کافی عرصے بعد میں بنا رہی ہوں، کیونکہ انڈا بھجی اور یہ ساری چیزیں تو میں اکثر بناتی رہتی ہوں، اور آج میرا دل کیا، میں نے کہا چلو ذرا شوربے والے اور اس طرح کے بناتی ہوں تھوڑے مختلف، اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں بھی یہ بنتے ہیں کہ نہیں۔ بچے میرے بس صحیح کھا لیتے ہیں، بہت شوق سے تو نہیں، بس ٹھیک کھا لیتے ہیں، لیکن اس میں انڈا ہوتا ہے نا، انڈا بچے شوق سے کھاتے ہیں، تو زیادہ تر انڈے اور شوربہ ملا کے نا آرام سے کھا لیتے ہیں۔ بس جی میرے انڈے بوائل ہو گئے تھے، اس کے بعد میں نے دوسری سائڈ پہ رکھا ہوا تھا رانی باجی کی بیٹی کے لیے اسٹیم کے لیے پانی، اور وہ آئی ہوئی تھی میرے پاس، ساتھ بیٹھی تھی، میں جی سالن بنا رہی تھی، وہ بیٹھ کے نا چمچ ہلا رہی تھی، اپنی بیٹی کو گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ پیاز براؤن کیے، اس میں وہی بیسک مسالے، ٹماٹر، ہر چیز ایڈ کی، تھوڑی دیر کے لیے پانی ڈال کے چھوڑ دیا، اور جب مسالہ میرا اچھی طریقے سے گل گیا تو پھر میں نے آلو کو کاٹ کے چھیل کے رکھا ہوا تھا تو وہ ڈال دیے، خوب اچھے طریقے سے بھونا، اور پھر اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے مزید چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے پانی ڈال کے نا اس کو رکھ دیا تھا، جب آلو میرے گلے اور یہ انڈے ابلے ہوئے میں نے کٹ کر لیے تھے، اور ساتھ ہی میں نے ہرا دھنیا بھی کٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرے آلو گلے تو پھر میں نے ساتھ ہی انڈے شامل کرنے تھے۔ دوسری سائڈ پہ میں نے، آج میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، تھکاوٹ تھی، صبح اصل میں پارٹی میں کب تھے، شادی تھی کسی کی، تو اس وجہ سے بارات جا رہی تھی بھاولپور، تو صبح صبح جی 7 بجے مجھے کھڑا ہونا پڑا پارلر میں، 9 بجے تک میں مصروف رہی، تو اس کے بعد پھر ذرا تھکان ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے آج میں نے کہا رانی باجی آپ میری ہیلپ کر دیں، روٹیاں آپ بنا دیں مجھے، بس صرف زیادہ نہیں 4 روٹیاں بنانی تھی بچوں کے لیے۔ بس پھر انہوں نے مجھے روٹیاں بنا کے دیں، بچے آئے، کھانا شانا کھایا، انہیں اکیڈمی بھیجا، اور اس ٹائم بھی میری ایک بہت ہی پیاری دوست بھی ہیں اور میری نیبرز بھی ہیں، وہ آ گئی تھیں، چائے پی، اکٹھے گپ شپ کی خوب۔ اس کے بعد جی میں نے کہا چلو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتی ہوں۔ پھر جی شام کو ہسبینڈ جی آئے، بچے آئے، آج میرے ہسبینڈ کی ہے برتھ ڈے، اور بچوں نے اور ہم سب نے یہی کہا کہ کچھ ٹریٹ دیں، کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے، میں زیادہ تر برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کرتی، اور جب تک سمجھ نہیں تھی تب تک تو ہم کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بچے کہتے ہیں سیلیبریشن کرنی چاہیے برتھ ڈے کی یا کوئی بھی ایسا موقع ہو، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز مختصر اور سادہ طریقے سے ہو، زیادہ بہتر ہے۔ تو ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، میں اپنی مرضی چلا لیتی ہوں، جب بڑے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر ان کے بابا نے کہا چلیں جی کیک تو نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو نا پیزا کھلا دیتا ہوں، تو پھر یہ بچے اور میرے ہسبینڈ گئے باہر پیزا لینے، اور کیک کا بھی تھا ان کا ارادہ، تو میں گھر پہ تھی۔ یہ جو ویڈیوز ہے میرے ہسبینڈ نے بنائی ہیں، اور میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی میں لازمی یہ شیئر کروں۔ یہ جس جگہ پہ گئے ہوئے تھے، یہ پیزا لینے، انہوں نے آرڈر وغیرہ دیا، اور یہ ساتھ ہی شاپ تھی، وہاں سے کیک وغیرہ دیکھا، لیکن پھر ان کا بعد میں ارادہ کینسل ہو گیا کہ کیک نہیں لیتے، جون سنا کیا نام ہے، بس صرف پیزا ہی کھا لیں آپ سب، کیونکہ کہتے ہیں کہ نا میں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا، تو بس ٹھیک ہے آپ لوگ کھانا تھا نا، تو میں نے آپ کو بس کچھ نہ کچھ کھلا دینا ہے، بس ٹریٹ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد بس پھر انہوں نے پوری مارٹ وزٹ کی، یہاں پہ ماشاءاللہ ان کے پاس کافی کچھ ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس طرح کے پیزے وغیرہ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، بنے ہوئے پیسٹریز اور کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ان کی برتھ ڈے وغیرہ ہوتی تھی نا، تو ہم یہاں سے کیک وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور پیزا وغیرہ بھی، کیونکہ یہ ہمارے گھر کے پاس ہے اور آرام سے ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں بیکری کا سارا آئٹم، سامان، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے۔
اور ٹیسٹ میں بھی ہر چیز زبردست ہوتی ہے، لاجواب، اور صفائی کا بھی کافی ان لوگوں نے خیال رکھا ہوا ہے اور ٹیسٹ اور ذائقہ اور معیار ان کا زبردست ہوتا ہے ہر چیز کے لحاظ سے۔ تو میں نے نا ویسے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا آپ بس صرف میری بلاگ کے لیے نا ویڈیو شوٹ کرانا، انہوں نے پھر ماشاء اللہ ساری آئٹمس کی نا، ہر چیز کی ویڈیوز پوری ریکارڈ کی۔ یہاں پہ برتھ ڈے کے لیے بھی ہر چیز ہر سامان مل جاتا ہے۔ اکثر میرے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی تھی نا، جب میں ان کی کرتی تھی، جب یہ 1 2 3 سال تک کے تھے، تب تک میں نے ان کی سیلیبریٹ کی تھی، اس کے بعد پھر میں نے کرنی چھوڑ دی تھی۔ تو پھر یہاں سے میں بچوں کے لیے نا اکثر لے جاتی تھی ان کی ڈیکوریشن کے لیے بیلون اور مختلف سی ان کی جو برتھ ڈے کی کیپس وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو اب پھر جیسے یہ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر تب سے میں نے کافی یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، مصروفیات ہونے کی وجہ سے بھی۔ تو بس پھر ادھر سے یہ لوگ نکلے، انہوں نے اپنا آرڈر لیا پیزے کا، کیونکہ آرڈر ہو چکا تھا۔ اب یہ گھر ماشاءاللہ سے آ گئے ہیں، اور انہوں نے جی ماشاءاللہ 2 فل سائز کے انہوں نے پیزے لیے تھے، اور ساتھ ایک انہوں نے چھوٹا سا منی پیزا بھی دیا تھا۔ ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، فلیور تھوڑے سے چینج بھی تھے، لیکن بہت مزے کے تھے۔ آج پارٹی ہوئی، کافی ہلا گلا ہوا، سب نے کھایا اور شکر ادا کیا۔